بہت بڑا فلسفی تھا، ہیں جی، بہت بڑا فلسفی تھا افلاطون۔ کون؟ نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ کوئی ایسی کوئی فنکاری کرنے لگے تو کہتے ہیں ٹھہر، تو بڑا افلاطون آیا ہے، ہاں تو حکیم اور دنا نہیں ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ہم سے بچ سکے تو معافی دے ذرا۔ افلاطون جو ہے اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نام کے کوئی بندے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی سنا ہوا تھا کہ افلاطون نام کا کوئی بندہ ہے، ہیں جی۔ ایک دن آمنا سامنا ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا، آ کر کے کہنے لگا جی آپ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا ایک سوال ہے میرا، مجھے بتا نہیں سکا کوئی آج تک، کہ میں نے جس سے بھی پوچھا ہے نا وہ ہکا بکا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے فلسفی چپ ہو گئے، بڑے بڑے یہ سارے خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو، یہ سوال بڑا غور کرنے والا ہے، ذرا توجہ سے سنیں۔ افلاطون کہنے لگا جی یہ فرمایا آپ کہ آسمان جو ہے نا سارا یہ کمان بن جائے، کیا بن جائے؟ کمان بن جائے، اور دنیا جہان کی ساری مصیبتیں وہ تیر بن جائیں، اور وہ کمان جو ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہو، ہیں ساری مصیبتیں تیر بن جائیں اور آسمان جو ہے یہ کمان بن جائے، اور وہ کمان رب کے ہاتھ میں ہو، تو بچنے کی کوئی صورت ہے؟ مطلب یہ تھا اس کے کہنے کا کہ جب آسمان ہی کمان ہو، ساری دنیا جہان کی مصیبتیں تیر بن جائیں اور وہ کمان رب کے ہاتھ میں ہو، پہلے تو یہ کہ بندہ زمین پر ہی ہوگا، زمین سے کہیں جا نہیں سکتا، تو زمین ساری آسمان کے احاطے میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ زمین جو ہے وہ آسمان سے باہر ہو، ہے یا نہیں؟ زمین ساری کو آسمان محیط ہے، زمین آسمان سے باہر نہیں۔ تو آپ بتائیں نا کوئی بندہ جو ہے یا کوئی شے ہو وہ بالکل کمان کے احاطے میں ہو، کمان اسے محیط ہو، ہیں اور چلانے والا بندہ ماہر ہو، تو بتائیں وہ چیز بچ سکتی ہے اس کمان کی پکڑ سے اور تیر کی پکڑ سے؟ اب جب پورا آسمان ہی کمان ہو اور وہ ہو بھی رب کے ہاتھ میں جو بکل شیء علیم ہے، جو یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، تو بتائیں کیا چیز بچے گی اس سے؟ ہیں؟ تو افلاطون نے کہا جس سے بھی پوچھا میں نے نا سارے ہکے بکے ہو گئے، کسی نے جواب نہیں دیا، تو میں نے کہا چلو آپ سے پوچھوں۔ اب وہ بیچارہ فلسفی تھا، حکیم تھا، فلسفی تھا، دانا کہتے تھے اسے، تو اب اسے یہ باتیں جو ہیں یہ تو پھر وحی سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تیر چلانے والا ہے نا، بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ بندہ اس کے پہلو میں آ جائے، بندہ اس کے پہلو میں آ جائے تو پھر تیر نہیں لگے گا۔ مطلب کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا؟ میں کہ جب پوری دنیا کی مصیبتیں وہ تیر بن جائیں اور آسمان کیا بن جائے؟ کمان بن جائے، اور وہ کمان رب کے ہاتھ میں ہو، تو بچنے کی ایک ہی صورت میں ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے اسی کو یاد کرنا شروع کر دے، اسی کو یاد کرنا شروع کر دے، تو پھر کوئی مصیبت نہیں رہے گی، پھر کوئی کمان نہیں رہے گی، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ پھر اس کے جمال میں بدل جائے گا۔ مطلب یہ ہے آپ کے فرمانے کا، پہلو میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ اسی کی بارگاہ میں آ جاؤ، ہے یا نہیں؟ جب بچے کو ماں مارنے لگے تو بچہ چمٹ جاتا ہے نا ماں سے، ہیں؟ اب بتائیں نا جو مار رہا ہے اس سے تو بھاگنا چاہیے، یہ چمٹ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے عافیت یہی سے ملنی ہے، میں نے اب اس کے غصے کو میں نے جمال میں بدلنا ہے، جلال کو میں نے جمال میں بدلنا ہے، ہیں جی، اس کی حرارت کو برودت میں بدلنا ہے، تو وہ ایک ہی طریقہ ہے، اسی کو چمٹ جائے بس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، افلاطون جیسا فلسفی ہیں حق کا بکا رہ گیا، اس نے کہا قسم خدا کی کہ مجھے اس بات کا جواب پوری دنیا میں کوئی نہیں دے سکا جو آپ نے دیے، میں حیران ہوں آپ کی عقل پر، آپ کی فہم پر،
اسے یہ نہیں پتہ تھا خدا کے بندے کو کہ جسے رب تبارک و تعالی اپنی وحی کا نور عطا فرما دے تو پھر پوری دنیا کی عقلیں اس کے سامنے ہیچ ہوتی ہیں، کوئی بھی عقل دنیا کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑے بڑے فلسفی چپ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے دانا چپ ہو جاتے ہیں، کسی کو بھی جناب ہمت نہیں ہوتی اس کا جواب دینے کی۔ اللہ اکبر۔ تو بتائیں نا یار، سوال کی تقریر کیسے مشکل تھی، کیسے مشکل تھا بچنا بندے کا، کہ بندہ بچ ہی نہیں سکتا بھائی۔ رب تبارک و تعالیٰ بکل شیء علیم، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کون بچے گا؟ اور آسمان پورا کمان ہو، مصیبتیں ساری تیر بن جائیں تو چلانے والا رب ہو، کون بچے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حل دیا پھر اللہ اکبر، ایک لمحے کے اندر بغیر سوچے، بغیر اپنے ذہن پہ زور دیے آپ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پھر پہلو میں آ جائیں گے، مطلب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا دیں گے بس، تو پھر کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔